السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں آج حقوق العباد کی اہمیت جو قیامت کے دن ہوگی، اس کی جو پوچھ گچھ ہوگی اور جو پکڑ ہوگی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی جو میرے آپ کے ہم سب کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ مومن پر دو طرح کے حقوق لازم ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ حقوق اللہ ہیں، اور حقوق العباد یہ ہے کہ بندے مومن انسان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ دونوں حقوق ادا ہوں گے تو بندہ کامل الایمان ہوتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ آج کل ایک بہت بڑی وبا دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اکثر لوگ صرف نماز، روزہ، درود، وظیفہ کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کسی کو گالی دے دینا، کسی کی بے عزتی کر لینا، مذاق ہی مذاق میں کسی کو بے آبرو کر لینا، یہ آج ایک فیشن ہو چکا ہے۔ بسا اوقات آدمی خوب نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، مگر یہی جو ہے اپنے ماں باپ کی خبر گیری نہیں کرتا، اس کا دل دکھاتا ہے، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ بسا اوقات عورت جو ہے خوب نمازیں پڑھتی ہے، تہجد، چاشت، اوابین، مگر رات نے دن شوہر کی برائیاں اور ناشکریاں اور ہر طرح سے شوہر کے سامنے زبان درازیاں میں مشغول رہتی ہیں۔ ان سب کی بھی پکڑ ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ حقوق العباد جس کا تعلق مال سے ہو، یا حقوق العباد کہ جس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کی عزت آبرو سے ہو، ان سب کا خیال رکھا جائے۔ مال کے تعلق سے اللہ فرماتا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اے بندو تم مال کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی بندو تمہیں مال کی کثرت کی محبت نے قبر و آخرت سے غافل کر دیا، اور یہ مال جمع کرنے کی محبت قبر میں جانے تک رہتی ہے۔ پھر فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تمہیں وہاں پتہ چل جائے گا، ہاں ضرور پتہ چل جائے گا۔ پھر اگر مال و دولت کی محبت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہاں تک وہ محبت پہنچ جاتی ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لا یبتغی ثالثا ولا یملو جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ آقا کریم نے فرمایا اگر انسان کے لیے 2 وادی پورے 2 جنگل مال کے ہوں تو بھی وہ چاہے گا کہ ایک وادی اور مل جائے، اور انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، حساب بھی لیا جائے گا۔ مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، بلکہ ٹھنڈا پانی بھی نعمت ہے۔ قیامت کا دن وہ حساب کا دن ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتا ہے پھر اس دن جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم ان يقال له الم نصحي جسمك ونروك من الماء البارد۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمتوں کے متعلق جو حساب کیا جائے گا اور احسان جتلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے بدن کو صحیح نہیں رکھا، تجھے تندرستی نہیں دی، اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ کل قیامت کی وہ گرمی، وہ محشر کی کڑی دھوپ، وہ پسینوں کی کثرت جس کا ذکر ہو چکا، اندازہ لگائیں اس میں ٹھنڈے پانی کے تعلق سے اسے یاد دلایا جائے گا کہ یاد کر تجھے کیسی کیسی نعمتیں دی گئیں۔ آج ان نعمتوں کی بھی ہمیں قدر نہیں ہے۔ بہت سی جگہ پانی بہتے رہتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں تو نل بند کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ جہاں نل ٹپکتے رہتا ہے وہاں اس گھر میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پانی کی ناقدری ایک نہ ایک دن انسان کو بے برکتی کی طرف لے جاتی ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو گھر والے کے یہاں وہ پانی جو ہے وہ بہہ رہا تھا، یعنی نل ٹپک رہا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کی مگر نل خراب تھا۔ آپ نے گھر والوں کو بتایا، اب وہ بھول گئے۔ دوسری مرتبہ حضور مفتی اعظمی تشریف لے گئے، پھر اس کی طرف نظر پڑی، ناراضگی کا اظہار فرمایا اب میں نہیں رہوں گا جہاں نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم ایک ایک چیز کے حساب کی طرف دیکھیں۔ حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ارتحالت الدنیا مدبرتن وارتحالت الآخرت مقبلتن ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ فرمائے لوگوں، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور لوگ جو ہے دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ تم آخرت کی چاہنے والے بنو، اس لیے کہ آج عمل ہے مگر حساب نہیں، لیکن کل قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ حساب کی اہمیت کو اس حدیث سے سمجھیں جو ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى تقاد الشاة الجلجأ من الشاة القرناء. فرمایا قیامت کے دن حق والوں کو ان کا حق ضرور عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ سنگوں کے بغیر بکری سنگ والی بکری کے بدلے میں دے دی جائے گی. تو پھر اندازہ لگائیں کہ انسان جو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا. آج ہم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمہ اللہ عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض او مال فجاءه فاستحله قبل ان يؤخذ. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس کی ہاں اپنے بھائی کی عزت اور مال کا حق ہے، اور وہ حساب کے دن پھنسنے سے پہلے حق والے سے معافی طلب کر دے اور اس سے چھٹکارا حاصل کر لے. کیوں کہ وَلَيْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَّلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ. حضور نے فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن نہ تو دینار چلیں گے اور نہ درہم. اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو نیکیوں میں حساب دیا جائے گا، اور اگر صالح اعمال نہیں ہوں گے تو پھر وہ جن کے حقوق مارے ہیں، جن کو ستایا ہے، جن کو تکلیفیں دی ہیں، ان کے گناہ اسے منتقل کر دیے جائیں گے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں تھوڑی سی اور وضاحت ہے. ذرا دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس قالوا المفلس فیما المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع. حضور نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے نزدیک وہ مفلس ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب نامہ اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، حالانکہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا. فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي فَإِنْ فَنَيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَسَمَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَايَا مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں بس وہ شخص بیٹھا ہوگا اور وہ لوگ ان گناہوں کے سلے میں اس کی نیکیاں لے کر چلتے بنیں گے. یعنی قیامت کے دن مظلوم کھڑا ہوگا، کہے گا مولا اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، اس نے مجھے جو ہے مارا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میری عزت و آبرو سے کھیل کھیلا تھا. اب قیامت کے دن
وہ روپیہ پیسہ تو نہیں چلے گا، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں گزرا کہ اس کو اتنا روپیہ دے دیا اور بات ختم ہو گئی۔ آج ہم بڑے سے بڑا کیس روپے پیسے میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج بہت سے ماں باپ لڑکیوں کو ہتھا بنا کر کے اس کی زندگی سے کھیل کھیل کر کے داماد سے اور سامنے والوں سے لاکھوں روپیہ ہڑپ کرتے ہیں۔ آج روپے پیسے میں یہ سارے معاملات حل ہوتے ہیں، جائز ناجائز سب، مگر کل یہی لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے یہاں زبردستی جو ہے کیس کرا کر کے ادھر ادھر کی فریادیں کر کر کے روپیے لیے داماد سے ہو کسی سے بھی۔ کل وہ کہے گا مولا اس نے اکل مال ھذا، میرا مال کھا لیا تھا، شریعت میں تو اس کی گنجائش نہیں تھی مگر اس نے کھا لیا، زبردستی کیس کیا، ہم سب کو جیل میں ڈلوایا، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، کچھ نہیں کیا تھا تو شکایتیں کی، شریعت و قرآن کے حکام کو پس پش ڈال دیا۔ تو اب اس ظالم جس نے خوب نیکیاں کی ہو، نمازیں پڑھی ہو، یہ کیا وہ کیا ہو، اس کی نیکیاں جو ہے ان مظلوموں کو دی جائے گی۔ اب سوچئے اتنے لوگ ہوں گے، اگر گناہوں کا بدلہ چکانے سے پہلے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حضرات کے گناہ اس جو ہے ظالم کو منتقل کر دیے جائیں گے اور اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا ارے آیا تھا نماز روزے سب کے ساتھ، مگر نماز روزے وہ سب بھی جو ہے نیکیاں چلی گئی اور دوسروں کے گناہ بھی لے کر کے گیا، یہی سب سے بڑا مفلس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم اس پر توجہ دیں، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جس سے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ یہ کیسے ہوگا؟ بہقی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتی ہیں، فرمایا یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ فینادی مناد فیقول این الذین کانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس الى الحساب۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ایک ہی چٹیل میدان میں اکٹھا کیا جائے گا تو ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، وہ کہے گا این الذین کانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اپنی کروٹوں کو بستروں سے جدا رکھا تھا، یعنی رات میں جب لوگ نرم اور گداز بستر پر میٹھی نیند لے رہے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو میٹھی نیند کو ٹھوکر مار کر کے وہ اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سجداریز ہوتے، تہجد پڑھتے، فیقومون وہم قلیل، آقا فرماتے وہ کھڑے ہوں گے مگر تھوڑے ہی ہوں گے، ان کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد تمام لوگوں کو حساب کی جانب جانے کا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور یہیں پر حقوق العباد ادا کر کے ایک دوسرے سے معافی تلافی کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن ہر مشکل کو آسان فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں۔ یہ چند احادیث جو باقی رہ گئی تھی، انشاءاللہ پھر آئندہ حوض